دو بھائی جائیداد پہ لڑ رہے تھے، حویلی پہ لڑ رہے تھے۔ ایک کہتا ہے نیچے والے حصے میں میں رہوں گا، بڑا کہتا ہے میں بڑا ہوں، میرا حق زیادہ ہے، نیچے والے حصے میں رہوں گا۔ بات تو میں تکرار سے بڑھ کے ہاتھ گرے بان پر پہنچنے والے تھے کہ جو دور بیٹھا باپ دیکھ رہا تھا اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب بچے لڑائی چھوڑ کے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ کہتا ابا ہم وہاں پہ لڑ رہے ہیں، بجائے آپ ہمارا فیصلہ مکاؤ آپ ہنس رہے ہیں بیٹھ کے۔ کہتا ہاں سنا تو کیا کروں، جو غلطی میں نے کی تھی وہ تم کر رہے ہو۔ تمہیں میں کہانی سناتا ہوں، اپنا گاؤں دکھا کے لاتا ہوں، چلو بیٹھو۔ وہاں سے پہنچے ہیں وہ بس سٹاپ پہ، بس سٹاپ میں پہنچے ہیں، بس میں سوار ہوئے۔ بس میں 2 سیٹیں تھیں، سواریاں 3 تھیں۔ باپ بیٹھ گیا سیٹ پہ، دوسری سیٹ پہ چھوٹا بھائی بیٹھ گیا۔ باپ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے کہا تم بیٹھو، تم چھوٹے ہو۔ تھوڑا دور جانے کے بعد چھوٹا بھائی اٹھ گیا، بڑے بھائی سے کہتا ہے آپ بیٹھو، آپ بڑے ہو۔ وہاں پہ بڑا چھوٹا خیال آ گیا، کرتے کراتے گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں پہنچے، گاؤں میں بابا ان کو جو ان کا باپ تھا ایک حویلی لے گیا۔ کہتا بیٹا اس حویلی کو دیکھ رہے ہو؟ بیٹے کہتے ہیں حویلی کا میں بابا کھنڈر زیادہ ہے۔ کہتا کبھی نا اس حویلی پہ بڑی رونق تھی، اس حویلی کے اوپر میں نے اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا کیا تھا۔ کیا نہیں یہ حویلی میری ہے، میرے حصے میں آئی ہے۔ بڑا بھائی کہتا نہیں میری ہے۔ جب جھگڑا تو میں تکرار تک پہنچی، بات گریبان تک پہنچی تو بڑے بھائی نے کہا خبردار، تمہیں حویلی مبارک، تمہیں حویلی پیاری ہے نا، رکھو حویلی، لیکن بڑا بھائی تم نے گوا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، میرے اپنے بڑے بھائی سے بات نہیں ہوئی۔ حویلی جو تھی وہ میں ہم کچھ دن یہاں پہ رہے، تم لوگ اس حویلی میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں ہم لوگ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اس حویلی کی طرف منہ کر کے بھی دیکھا نہیں ہے، یہاں پر کتے بولتے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، کھنڈر بنی ہوئی ہے۔ جو جالے رشتہ میں لگے ہیں نا وہ نظر نہیں آتے ہم کو۔ تم لوگ کبھی بھی جائیداد پہ، حویلی پہ، مکان پہ لڑنا نہیں ہے۔ باپ کی نصیحت بچوں کی سمجھ میں آ گئی، اور کٹھے کاروبار کرنا ہے، کٹھے کام کرنا ہے، اپنی چیز تقسیم کر لو، کام کٹھے کرنا ہے۔ باپ کا کچھ دن بعد انتقال ہو گیا۔ بچوں نے باپ کے مرنے کے بعد پہلی بار گندم لگائی، گندم اچھی ہوئی، بعد میں گندم تقسیم کر لی، اپنے اپنے گودام میں کٹھی کر لی۔ جب چھوٹا بھائی گھر چلا گیا تو بڑا بھائی سوچتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اب میں باپ کی جگہ پہ ہوں، اب مجھے باپ بن کے سوچنا پڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو بہت گندم ہے، تو کیوں نہ میں کچھ بوریاں چھوٹے کے پاس رکھ دیتا ہوں۔ اپنے گندم سے 5 بوریاں اٹھاتا ہے گندم کی بھری ہوئی، اور چھوٹے بھائی کی طرف جو گودام میں رکھ دیتا ہے۔ اور جو چھوٹا بھائی فجر کے ٹائم اٹھتا ہے نماز کے لیے، سوچتا ہے کہ نہ میری تو ابھی شادی ہوئی ہے، بچے بھی نہیں ہیں، بڑے بھائی کے تو بچے ہیں، فیملی بڑی ہے، ان کو گندم زیادہ چاہیے، کیوں نہ میں اپنی گندم میں سے 5 بوری اٹھا کے بڑے بھائی کی طرف رکھ دوں۔ وہ جاتا ہے اپنی طرف سے گندم کی 5 بوری اٹھاتا ہے، بڑے بھائی کی طرف رکھ دیتا ہے۔ صبح جب دونوں کٹھے ہوتے ہیں بوریاں گنتے ہیں تو برابر، ہکا بکا دونوں پوچھے بھی نہ ایک دوسرے سے۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ ہوا، رات کے وقت بڑے بھائی نے 5 بوریاں اٹھائی ہیں گندم کی، چھوٹے بھائی کی طرف رکھ دی ہیں۔ اسے کہتے ہیں پیار۔ اب صبح کے ٹائم فجر کے وقت چھوٹا بھائی اٹھایا، اس نے 5 بوری گندم اٹھائی ہے، وہاں پہ رکھ دی۔ صبح کے ٹائم دیکھتے ہیں گندم کی بوریاں پھر پوری، بڑے پریشان، یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ تو تیسرا دن شروع ہو گیا، بڑا بھائی تھوڑا لیٹ ہو گیا، تھوڑا بھائی چلو جلدی چلا گیا۔ تو گندم کی بوری بڑے بھائی نے اٹھائی، ایک بوری کندھے پہ رکھی ہے، اور دوسری طرف چھوٹا بھائی نے گندم کی بوری کندھے پہ رکھی ہے، اور جب لے کے جانے لگے ہیں تو آمنے سامنے تک، تو بڑا بھائی کہتا ہے ہاں بھائی کدھر گندم کی بوری اٹھا کے؟ چھوٹا کہتا ہے بڑے بھائی میں سوچتا ہوں کہ آپ کی نا فیملی بڑی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، تو میں گندم آپ کو 5 بوری ایکسٹرا رکھ دوں۔ میں 2 دن سے کام کر رہا ہوں، بوریاں پوری ہوتی ہیں، سمجھ سے باہر ہے کیا ماجرا ہے۔ پھر بڑا بھائی کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں بڑا ہوں، باپ کا اہم طرح ہوں میں، تو میں تم سے زیادہ پیار کے دکھانے کے چکر میں ڈیلی 5 بوری اٹھاتا ہوں، تمہاری طرف رکھ کے آتا ہوں گودام میں، اور صبح آتا ہوں پوری ہوتی ہیں۔ دونوں وہاں پہ ہنسے ہیں، کھلکھلا کے گلے ملے ہیں، اور ہنستے ہنستے دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑا بھائی کہتا ہے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو میں لڑتا تھا، لیگ پیس میں کھاؤں گا، یہ چیز میری ہے، کیوں؟ میں بڑا ہوں۔ اور جب تمہارا کسی جھگڑا ہوا تو میں نے تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی پیچھے ہو جاؤ، ابھی تمہارا بڑا بھائی ہے، میں سنبھال لوں گا۔ ہم اس طرح اگر ایک دوسرے کا احساس کرتے رہے نا
ہمیں زندگی میں کوئی ہرا نہیں سکتا. جب بھی مشکل آئے گی تم پریشان مت ہونا, تمہارا بڑا بھائی ہے. اور چھوٹا بھائی کہتا ہے جب بھی بھائی آپ کو پریشانی آ گئی تو آپ بھی یہ ہمیشہ سوچ کے رکھنا کہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے. جب ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے نا تو زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی, کوئی پریشان نہیں ہوگا. اور جب حسد کریں گے نا کہ چھوٹے بھائی کے پاس گاڑی ہے, چھوٹے بھائی کے پاس میرے پاس گاڑی نہیں ہے, بڑے بھائی کو کھولے گا, بڑا بھائی سوچے گا چھوٹا بھائی کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں, میرے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, حسد آ جائے گا. چھوٹے بھائی کی بیوی پڑھی لکھی ہے, میری بیوی تو ان پڑھ ہے, حسد آ جائے گا. اور حسد کچھ کرتا نہیں ہے, جلا کے بھسم کر دیتا ہے. کوشش کریں پیار محبت سے رہیں, نیند بھی سکون سے آئے گی اور خوشحال زندگی گزرے گی. امید ہے آپ کو کہانی میں سبق مل گیا ہوگا. کہانی اگر اچھی لگے تو ہم کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں, اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.